صلوات پڑھیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ خاندان اہل بیت پہ ایک بار پھر بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت اخی و وارثی و خلیفتی من بعدی، صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ عزیزان محترم، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں سب سے پہلے انسان، پھر مسلمان اور پھر محب اہل بیت بنا کے اس دنیا پہ بھیجا ہے۔ خدا کے لیے میرے ساتھ کچھ بولیے گا، اگر آپ بولیں گے تو میں کچھ پڑھ لوں گا۔ دیکھیں، اگر وہ خدا چاہتا ہمیں یہودیوں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا۔ کسی نے کوئی پرمیشن کی تھی کہ اے میرے خدا یہ پیسے لے لیجئے، ہمیں اس گھر میں نہیں اس گھر میں پیدا کرنا ہے؟ اگر وہ خدا چاہتا ہمیں یہودیوں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ خدا چاہتا ہمیں کافروں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، اگر وہ خدا چاہتا ہمیں عیسائیوں کے گھر میں پیدا کر سکتا تھا، مگر ہم نے اس باری تعالیٰ کی کہ جس نے ہمیں کسی گھر میں پیدا نہیں کیا، اگر پیدا کیا ہے تو ایک ایسے گھر میں جہاں ہمارے آنے سے پہلے ولایت علی کا نور منور تھا، جہاں ہمارے آنے سے پہلے ولایت علی کا نور منور تھا۔ میرے نوجوان بھائیوں، میں کہتا رہتا ہوں کہ شکریہ ادا کیا کرو اپنے والدین کا جنہوں نے تمہیں ولایت علی سکھائی ہے۔ شکریہ ادا کیا کرو اپنے والدین کا کہ جنہوں نے تمہیں علی والا بنایا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان حسینی ماؤں کو کہ جنہوں نے اپنی پاکیزہ گود میں ہمیں سلا کر ولایت علی کی گھٹی پلا کر ہمیں بتا دیا ہے میرے لال، علی کے علاوہ کسی غیروں کو اپنا امام نہ ماننا، علی تیرا وہ امام ہے جو حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ علی تیرا وہ امام ہے جو حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ مخالفت کی جاتی ہے، اعتراض کیا جاتا ہے، یہ شیعہ علی کو پہلا امام کیوں مانتے ہیں؟ علی کے علاوہ کسی اور کو پہلا امام کیوں نہیں مانتے؟ عزیزان محترم، میں بتاؤں گا، دو جملے بیان کروں گا۔ پہلے جملے میں میں بتاؤں گا کہ ہم نے علی کو مانا کیوں، دوسرے جملے میں بتاؤں گا کہ غیر کو چھوڑا کیوں۔ خدا کے لیے میرے دو جملے سن کے ان پہ توجہ دینا، داد کا حق بنے تو دینا، بیٹے اپنے کو اپنے بھائی کو دعا دینا۔ اور میری بات اس سے ہے کہ جو علی کو اپنا رہبر مانتا ہے، میری بات اس سے ہے جو علی کو اپنا آقا مانتا ہے، میری بات اس سے ہے جو علی کو اپنا مولا آقا حاکم مانتا ہے۔ جو علی کو اپنا رہبر حاکم مولا نہیں مانتا وہ اپنی داد اپنی جیب میں اپنے ساتھ لے جائے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم نے اگر علی کو مانا ہے تو امامت کے تقاضوں کے مطابق مانا ہے۔ امامت کی شرط ہے کہ جس کو امام مانو وہ امانت دار ہو، جس کو امام مانو وہ دیانت دار ہو، جس کو امام مانو وہ امامت کا حقدار ہو۔ ہم نے علی کی تعریف پڑھی ہے، علی امانت دار بھی ہے، علی دیانت دار بھی ہے، علی امامت کا حقدار بھی ہے۔ ارے فکر کے چوروں کو کیا معلوم امانت کیا ہے، دیانت کیا ہے، امامت کیا ہے؟ ہم نے علی کو اپنا امام مانا، ایسے نہیں مانا، ہم نے علی کو پہچانا ہے۔ علی امانت دار بھی ہے، علی دیانت دار بھی ہے۔ اور میں عرض کروں کہ دیکھیں، اگر ذکر علی ہو رہا ہو تو ہاتھ ضرور بلند کیا کرو۔ یہ ہاتھ جو ذکر علی میں بلند ہوتا ہے یہ کوئی عام ہاتھ نہیں ہے۔ اس ہاتھ کی فضیلت بتاؤں، ذکر مرتضیٰ میں ہر ہاتھ نہیں اٹھتا، قسم خدا کی کوئی خاص اٹھتا ہے
اس ہاتھ کی فضیلت بتاؤں تجھے معاشر میں، سنا ہے احترام میں عباس ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ بلند کیا کیا ہو، یہ تین شخص امانت دار ہو، دیانت دار ہو اور امامت کا حقدار ہو۔ کچھ شخص اور بیان کرتا ہوں کہ جس کو امام مانو وہ شرابی نہ ہو۔ کل آغا صاحب نے بھی بیان کیا تھا کہ جس کو امام مانو وہ شرابی نہ ہو۔ سمجھ میں آیا جو شراب پیے وہ امامت کا حقدار نہیں ہے۔ جس کو امام مانو وہ بدھو کی پوجا کرنے والا نہ ہو۔ سمجھ میں آیا بدھو کا پجاری امامت کا حقدار نہیں ہے۔ جس کو امام مانو وہ نبی اور خدا کو ناراض کرنے والا نہ ہو۔ سمجھ میں آیا نبی اور خدا کو ناراض کرنے والا امام نہیں ہے۔ اور نبی اور خدا کو ناراض کرنے کی بات ہے تو میں بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری بیٹی زہرا کو ناراض کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا، جس نے مجھ مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے میرے خدا کو ناراض کیا۔ سمجھ میں آیا جو جناب زہرا کو ناراض کرے وہ امامت کا حقدار، بولے وہ امامت کا حقدار نہیں ہے۔ میرے بھائی اگر ہم نے علی کو اپنا امام، ہم نے اس کی تعریف پڑھی ہے، ہم نے اس کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے علی کو پہچانا ہے، پھر علی کو ہم نے اپنا امام مانا ہے۔ میرے بھائی علی حق رکھتے تھے امامت کا۔ دیکھیں علی کے مقابلے میں بھی کچھ لوگ آئے تھے جن کی ہم ابتدا بھی جانتے ہیں، جن کی ہم انتہا بھی جانتے ہیں، جن کا ہم بچپن بھی جانتے ہیں، جن کا ہم بڑھپن بھی جانتے ہیں، جن کی ہم جوانی بھی جانتے ہیں، جن کا ہم بڑھاپا بھی جانتے ہیں۔ خدا کے لیے توجہ کرنا کہ جن کی شرارت کی بھٹی سے ابتدا ہوئی، بدھو کی پوجا میں جوانی گزری، نبی کی بیٹی کو ناراض کرنے پہ انتہا ہوئی، سوال کرتے ہو ہم ان لوگوں کو اپنا رہبر مانے جن سے قدم قدم پہ خطا ہوئی؟ ہم ان لوگوں کو اپنا رہبر مانے جن سے قدم قدم پہ خطا ہوئی۔ علی کے شیعوں کی مخالفت میں آ کے کچھ لوگوں نے اپنے عقیدے بدلے، علی کے شیعوں کی مخالفت میں آ کے کچھ لوگوں نے اپنے عقیدے بدلے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خاندان دار سیادہ ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کے شیعوں کی مخالفت میں آ کے کچھ لوگوں نے اپنے عقیدے بدلے۔ ایک مفتی نے اعلان کیا کہ خبردار خیال کرنا محرم کا مہینہ ہے، علی کے شیعہ محرم میں سبیل لگائیں گے اور سبیل اگر آپ لوگوں نے پی لی تو نکاح باطل ہو جائے گا۔ میں کہوں گا مفتی صاحب نکاح باطل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ دور کی بات، میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں مجھے اتنا بتائیے ولایت علی کے بغیر نکاح تھا کب کے باطل ہوگا؟ ولایت علی کے بغیر نکاح تھا کب کے باطل ہوگا؟ اچھا سبیل امام حسین پہ نکاح باطل، لنگر کھا لیا نکاح باطل، مجلس امام حسین میں آ گیا نکاح باطل، جلوس اذان میں گیا نکاح باطل، ذوالجلال کی زیارت کر لی نکاح باطل، شفیع امام حسین کی زیارت کی نکاح باطل، اگر شیعوں کے امام برگاہ میں آئے گئے نکاح باطل، شیعوں کے نماز جنازہ میں چلے گئے نکاح باطل، ہر بات پہ نکاح باطل۔ میں سوچتا تھا ان کے بچوں کے دلوں میں محبت علی کیوں نہیں ہوتی؟ اب پتہ چلا جب باطل نکاح کے ساتھ بچہ چلا جائے بچہ حلالی نہیں حرامی ہوگا ہے، اور حرامی کے دل میں علی کیسے؟ جب باطل نکاح کے ساتھ بچہ چلا جائے بچہ حلالی نہیں حرامی ہوگا۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، رسول اکرم کے حدیث سے، اور حرامی کے دل میں علی نہیں آ سکتا۔ منافقت کی انتہا ہوئی، بس فضائل کا نام ہے، منافقت کی انتہا ہوئی کہ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا یہ تو سخنور کی بات ہے۔ میں اشارہ کروں زلف دراز کا اور سخنور کا بتا دوں کہ کہتے ہیں یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ بات سخنور کہتے ہیں کسی بات کا اچھا نام ہے۔ ایک روز ایک صاحب زلف دراز نے مجھ سے کہا یہ تو سخنور کی بات ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں آتا نہیں ہے ذکر مصطفیٰ میں، فاطمہ کا ذکر ہے، بس حیدر کی بات۔
آتا نہیں ہے ذکر مصطفیٰ تمہیں؟ فاطمہ کا ذکر ہے بس حیدر کی بات ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسی بات نہیں ہے، ہمیں ذکر مصطفیٰ بھی آتا ہے، خدا را خدا را خدا را ذکر مصطفیٰ سنیے گا۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، ہمیں ذکر مصطفیٰ بھی آتا ہے۔ میں نے کہا ذکر نبی کروں بیاں، کہنے لگے یہی تو کرنے کی بات ہے۔ میں نے جو کیا دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے جو کیا دعوت اول کا تذکرہ، بولے ہٹاؤ اس میں تو حیدر کی بات ہے۔ میں نے سنایا آیت تطہیر کا نزول، بولے کہ گھر میں رہنے دو یہ گھر کی بات ہے۔ میں نے سنایا شب ہجرت کا واقعہ، بولے کہ پھر رسول کے بستر کی بات ہے۔ میں نے کہا نبی کا جہاد کرو بیاں، خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے؟ خندق کا ذکر ہے کہیں خیبر کی بات ہے؟ میں نے کہا نبی کا سناؤ آخری حج، بولے کہ پھر پلانوں کے منبر کی بات ہے۔ میں نے کہا ذکر نبی کس طرح کروں، احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے۔ بولے کہ اوروں کا ذکر تمہیں آتا ہے کیوں نہیں؟ میں نے کہا یہ تو مقدر ہے۔ عزیزان محترم، اسی علی کا ایک لاڈلا بیٹا ہے عباس، کربلا کے میدان میں بازو کٹواتی سنی۔ مسائل انشاءاللہ آپ سب سنائیں گے، فقط میں ایک جملہ پڑھتا ہوں کہ جب یہ شام کا لٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آیا، جناب ام البنین نے جناب زینب کو گلے لگایا اور رو کر کہا اے زینب تیرے اکبر کا ارمان ہے، اے زینب تیرے قاسم کا ارمان ہے، اے زینب تیرے اصغر کا ارمان ہے، اے زینب تیرے حسین کا ارمان ہے، اے زینب تیرے اول محمد کا ارمان ہے، نام نہ لیا تو عباس کا۔ جناب زینب نے پوچھا اے اماں ام البنین آپ نے سب کا پوچھا ہے، عباس کا کیوں نہیں پوچھا؟ جناب ام البنین نے کہا کہ اگر کہتی ہو تو میں پوچھتی ہوں کہ مجھے اتنا بتاؤ، میں نے سنا ہے کربلا کے میدان میں میرے عباس کو فقط 4000 نے مارا ہے۔ جناب زینب نے کہا ہاں ہاں آپ جانتی تو ہیں میرا بھائی عباس کتنا وفادار تھا، کربلا کے میدان میں جنگ کی اجازت نہیں ملی، عباس نے 2 چیزیں اٹھائی، ایک نیزہ اٹھایا دفاع کرنے کی خاطر، ایک مشکیزہ اٹھایا پانی بھرنے کی خاطر۔ اس وقت جناب ام البنین نے منہ کا ماتم کیا اور رو رو کر کہا اے میرا لال، کربلا کے میدان میں اگر تیرے پاس تلوار ہوتی سکینہ یتیم نہ ہوتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مل جاتی اگر اجازت، عباس کو میدان میں نہ ہوتے قتل حسین، نہ جاتی زینب شام میں۔ اللہ اللہ اللہ